ذرا سوچیں، آپ کسی سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ اس کے لیے اپنی جان بھی دینے کو تیار ہیں، مگر کیا وہ محبت، وہ عشق سچا ہے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ دنیا میں سب سے بڑا عشق کیا ہے؟ آج ہم آپ کو ایک ایسے عشق کی کہانی سنائیں گے جس نے زمین کو تھرا دیا، آسمانوں کو متوجہ کیا اور صدیوں بعد بھی دلوں کو جھنجھوڑتا ہے۔ یہ عشق نہ کسی عورت سے تھا، نہ کسی دولت سے تھا، یہ عشق تھا اللہ کی رضا کا، اس کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور ایمان کی راہ میں قربانی کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ محبت اور عشق، یہ الفاظ آج کی دنیا میں ہر طرف بکھرے ہیں، فلموں میں، گانوں میں، ناولوں میں، مگر حقیقی عشق کیا ہے؟ اسلامی تاریخ میں ایسے لمحات آئے ہیں جب انسان نے وہ عشق دکھایا جس کی مثال دنیا کی کوئی کہانی نہیں دے سکتی۔ مکہ میں کفار کا غصہ اپنے عروج پر تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش تیار ہو چکی تھی۔ رات کا آخری پہر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا، چلو ہجرت کا وقت آ گیا ہے۔ وہ رات، وہ لمحہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا، مال، گھر، سکون، صرف اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قدم ملانے کے لیے۔ غار ثور میں جب وہ چھپے ہوئے تھے، دشمن دروازے تک آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل لرزا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنسو بھری آنکھوں سے کہا، یا رسول اللہ، مجھے اپنی نہیں آپ کی فکر ہے۔ یہ تھا حقیقی عشق، جہاں اپنے محبوب کو اپنی جان سے عزیز رکھا جاتا ہے۔ مکہ کی دھوپ آگ برساتی ہے، ایک حبشی غلام بلال بن رباح تپتی ریت پر لٹایا گیا ہے، سینے پر بڑا پتھر رکھا گیا ہے۔ امیہ بن خلف چیخ رہا ہے کہ لات و عزا کو مان لو۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبوں سے صرف ایک آواز نکلتی ہے، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے۔ ہر تکلیف کے ساتھ یہی آواز۔ جسم جل رہا تھا مگر ایمان ٹھنڈا تھا۔ یہ کیسا عشق تھا؟ وہ عشق جو ہر درد کو پھیکا کر دے، وہ عشق جو اللہ کی توحید کے لیے جان دینے کو بھی آسان بنا دیتا ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ بعد میں یہی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے دن کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دیں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق یہ ہے کہ غار حرا پہلی وحی کا لمحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانپتے ہوئے گھر تشریف لائے اور فرمایا، مجھے ڈھانپ لو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں چادر اڑھائی اور پھر کہا، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلح رحمی کرتے ہیں، بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، غریبوں کو کماتے ہیں، مہمان نواز ہیں، حق میں ساتھ دیتے ہیں۔ یہ الفاظ صحیح بخاری میں محفوظ ہیں، صدیوں سے یہ الفاظ دلوں کو گرمائے ہوئے ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی انسان ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، اپنا سارا مال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں لگا دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے ایسی محبت تھی کہ برسوں بعد بھی ان کی سہیلیوں کو تحائف بھیجا کرتے تھے۔ یہ تھا وہ عشق جو اللہ کی راہ میں ہر قربانی کو میٹھا بنا دیتا ہے۔ اور ایسی عشق کی ایک اور داستان یہ ہے کہ وہ رات جب ہجرت کا آغاز ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آج رات میرے بستر پر سو جاؤ، دشمن سمجھتے رہے کہ میں یہاں ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحہ بھی نہ سوچا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سبز چادر اوڑھی اور اس بستر پر لیٹ گئے جس پر مسلح قاتل وار کرنے کو تھے۔ یہ ایمان کی طاقت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ایسے عشق جو موت کو بھی ہنسی میں ٹال دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، اور یہ واقعہ سیرت ابن ہشام اور طبری دونوں میں درج ہے۔ حقیقی عشق وہ ہے جہاں انسان محبوب کی خاطر اپنی زندگی داؤ پر لگا دے، بغیر ڈر کے، بغیر ہچکچائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت، یہ سب مختلف راستے ہیں مگر منزل ایک تھی، اللہ کی رضا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ وہ عشق ہے جسے دنیا کا کوئی طوفان نہیں توڑ سکتا، نہ جیل کی سلاخیں، نہ تپتی ریت، نہ مسلح قاتل، نہ دنیاوی نقصان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں جس میں ہوں وہ ایمان کی مٹھاس پاتا ہے، ان میں سے پہلی اللہ اور اس کا رسول اسے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں۔ یہ حقیقی عشق ہے، وہ عشق جو دل کو بدل دیتا ہے، زندگی کو مقصد دے دیتا ہے اور موت کو بھی روشن کر دیتا ہے۔
آج ہم نے دیکھا کہ حقیقی عشق کیا ہے۔ یہ وہ عشق نہیں جو ٹی وی اسکرین پر دکھایا جاتا ہے، وہ عشق جو صرف لمحوں میں جلملا کر بجھ جائے۔ حقیقی عشق وہ ہے جو آزمائش میں پختہ ہو، جو تکلیف میں اور بھی روشن ہو، جو اللہ کی رضا کی طرف لے جائے۔ آج کی زندگی میں جہاں ہم ہر طرف سے دنیاوی محبتوں میں الجھے ہوئے ہیں، ایک لمحے کے لیے رکیں، اپنے آپ سے پوچھیں، کیا میری زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے اوپر ہے؟ کیا میری نماز، میری تلاوت، میرا اخلاق، میری قربانیاں سب اس حقیقی عشق کی گواہی دیتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ چھوڑ دیا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درد برداشت کیا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال لٹا دیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان خطرے میں ڈال دی، اور کیا ہم ایک نماز کی پابندی نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی عشق عطا فرمائے، وہ محبت جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو، اور وہ محبت جو دنیا و آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہو، آمین۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں، ایک ایسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے خدا حافظ۔